سب نے اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی طرح سے نشوہ کو عمار سے بچایا جا سکے اور یہ شادی نہ ہو، لیکن افسوس کہ بسمہ، عاصم اور برہان کی منتیں، رونا دھونا سبھی ضائع جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تو برہان کو ہوتی ہے اس بات پہ کہ نشوہ ایک دفعہ اشارہ تو کرتی، میرا ساتھ تو دیتی، میں کچھ بھی کر کے نشوہ کو اس دلدل سے نکال باہر کرتا، لیکن نشوہ برہان کو بتا دیتی ہے کہ اگر میں اس دلدل سے نکلتی ہوں تو میری ماں اور عاصم انکل کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ میں بختیار تایا کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر ان کی سورسز اوپر تک نہ ہوتی تو ان کا بیٹا عمار اب تک ماہین کیس کے سلسلے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ تو فائنلی نشوہ کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ اب جہاں ایک طرف نشوہ عمار سے شدید نفرت کرتی ہے تو دوسری طرف عمار کا بھی تو یہی حال ہے، وہ بھی بچپن سے نشوہ سے صرف اور صرف نفرت کرتا آیا ہے۔ بسمہ جو آخری وقت پہ بھی نشوہ کو سمجھانے جاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم میرے ساتھ چلو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نشوہ اپنی ماں بسمہ سے کہتی ہے کہ آخر آپ عمار سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی وہ ہمیشہ سے ناپسند رہا ہے، لیکن اب جب کہ میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے تو میں نے اس کے بارے میں بیٹھ کے بہت تحمل سے سوچا ہے۔ اگر اس کی شخصیت میں بگاڑ ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور سارا تایا ابو کا ہے۔ ہمیشہ سے عمار پہ اپنی مرضی تھوپتے آئے ہیں، کبھی اس سے اس کی مرضی، اس کی خواہش جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور ہمیشہ سے اسے نیچا دکھاتے آئے ہیں۔ بختیار تایا نے ہمیشہ عمار کو نفرت دی ہے تو بدلے میں عمار کی طرف سے بھی سب کو نفرت ہی ملی ہے، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ نہ صرف عمار سے شادی کروں گی بلکہ عمار کو ایک بہتر انسان بنانے کی بھرپور کوشش کروں گی تاکہ عمار ایک اور بختیار نہ بنے۔ دوسری طرف عمار کی بہن بنش جو یہی چاہتی تھی کہ برہان اور نشوہ کی شادی ہو، لیکن اب جب دیکھتی ہے کہ نشوہ بضد ہے اور اس رشتے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو بنش بھی ہتھیار پھینک دیتی ہے اور نشوہ کی شادی کی تیاری جوش و خروش سے کرتی ہے۔ بہرحال ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب سب گھر والوں کو پتہ ہے کہ عمار اور نشوہ کی شادی ہے تو آخر عمار کا کمرہ کسی نے بھی صاف کروانے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی؟ حتیٰ کہ عمار کی ماں سدرا کو تو پتہ تھا کہ اس کے بیٹے کی حرکات کیا ہیں، وہ کسی بھی ملازمہ سے کہہ کے یا خود بھی عمار کا کمرہ صاف کر سکتی تھی۔ اب جب نشوہ رخصت ہو کے عمار کے کمرے میں آتی ہے تو ہر طرف چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ نشوہ کمرے پہ ایک نظر دوڑاتی ہے تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو اور ایک دفعہ پھر سوچتی ہے کہ کیا میں واقعی ایسے شخص کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں؟ اور پھر اچانک اسے برہان کی بات یاد آتی ہے جب اس نے نشوہ سے کہا تھا کہ مس نشوہ، آپ کا اور عمار کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ بات میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن نشوہ جو دل میں تہیہ کر چکی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، نہ صرف میں عمار کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کروں گی بلکہ سب کے سامنے فیک ہی صحیح لیکن یہی دکھاؤں گی کہ میں عمار کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے اٹھتی ہے اور عمار کا پورا کمرہ صاف کرتی ہے۔ جا بجا پھیلی سگریٹس اور ایش ٹریس دیکھ کے نشوہ کو کراہت تو بہت آتی ہے کیونکہ اس نے آج تک سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسری طرف عمار ہے جس نے اپنے باپ کے فورس کرنے پہ اور اس دھمکی پہ کہ اگر وہ نشوہ سے شادی نہیں کرے گا تو اسے آگ کر دیا جائے گا، نشوہ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن اس شرط پہ کہ بختیار نے عمار کو یقین دلایا ہے کہ دبئی میں اس کے لیے ایک پورا بزنس اسٹیبلش کر دے گا، جس کے بعد عمار نشوہ کو لے کے ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو جائے گا۔ تو عمار جس نے آج تک زندگی میں صرف ناکامی دیکھی ہے اور اس کے بعد جب 2 مرتبہ ریجیکٹ ہوا ہے 2 لڑکیوں سے، تو سوچتا ہے کہ آخر برہان میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ پہلے فریال نے مجھے ریجیکٹ کیا اور برہان سے شادی کے لیے تیار تھی، اور پھر نشوہ بھی تو برہان سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی صرف اس لیے کہ برہان ایک سکسیسفل انسان ہے۔ تو عمار بھی اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہ صرف اب میں دبئی والا بزنس سنبھالوں گا بلکہ برہان سے زیادہ سکسیسفل انسان بن کے سب کو دکھا دوں گا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ عمار جو ٹیرس پہ بیٹھا سگریٹیں پھونک رہا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں پہلی بار بہت سیریس ہو کے سوچ رہا ہے، سدرا عمار کو ڈھونڈتے ہوئے ٹیرس پہ پہنچ جاتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ اب اگر تم نے نشوہ سے نکاح کر ہی لیا ہے چاہے جیسے بھی حالات میں،
تو اب اس رشتے کو اون کرو، نشوہ سے اپنے دل کی باتیں کرو، ایک دفعہ اپنا دل اس کے سامنے کھول کے رکھ دو۔ مجھے پتا ہے ابھی تمہیں نشوہ ناپسند ہے، لیکن نکاح کے بولوں میں ایک ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ عمار اپنی ماں کی طرف غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ اور ڈیڈ میں مجھے وہ محبت کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ سدرا جب اپنے بیٹے کا یہ سوال سنتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو، کیونکہ سدرا خود بھی تو ہمیشہ سے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے۔ بہرحال اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ کہیں میرے اور بختیار کی طرح تم اپنا اور نشوہ کا رشتہ خراب مت کر دینا۔ وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد صرف پچھتاوا ہاتھ آتا ہے، اور پھر منہ دکھائی کے طور پہ وہ کنگن عمار کو دیتی ہے جو سدرا نے کچھ سال پہلے لیے تھے، یہ سوچ کے کہ اپنی بہو کو دے گی، جبکہ اس کے دماغ میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ اس کی بہو نشوہ بنے گی۔ عمار اپنی ماں کے سمجھانے پہ وہ کنگن لیتا ہے اور کمرے میں آتا ہے، لیکن کمرے کی حالت دیکھ کے تو عمار کو شدید غصہ آتا ہے کہ میرا سارا سامان کہاں ہے؟ مجھے اس طرح صاف کمرے میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ تو نشوہ بہت تحمل مزاجی سے عمار کو سمجھاتی ہے کہ عمار فکر نہ کرو، تمہارا سارا سامان میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ عمار جو کچھ اور ہی ایکسپٹ کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ نشوہ عمار کے ساتھ شاید سیدھے منہ بات تک نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو برہان کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو یہ میرے ساتھ اتنے آرام سے آخر کس لیے بات کر رہی ہے؟ بہرحال برہان کا خیال آتے ہی رقابت کی آگ عمار کے دل میں بھڑکتی ہے، تو وہ نشوہ کو کنگن کے ساتھ ہی طنزیہ کہہ دیتا ہے کہ ویسے مجھے لو سٹوریز سننے کا بہت شوق ہے، کسی دن فرصت میں اپنی اور برہان سر کی لو سٹوری ضرور سنانا۔ نشوہ عمار کی یہ بات سنتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ نشوہ کے دل میں صرف اور صرف برہان کی محبت ہے، جسے وہ پوری کوشش کر رہی ہے پسے پشت ڈالنے کی اور عمار کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانے کی۔ نشوہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میں کبھی اس میں کامیاب ہو بھی پاؤں گی، یا ساری زندگی عمار برہان کا نام لے کے مجھے اسی طرح مینٹلی ٹارچر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف برہان ہے جو عمار کے خلاف ماہین کیس ری اوپن کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور سر توڑ کوشش کرنے والا ہے کہ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس عمار کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ اب شادی کے بعد نشوہ باہر کسی کام سے جاتی ہے تو اتفاق سے اس کا برہان سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ نشوہ بھی برہان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ برہان بھی نشوہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی نشوہ کو سنا بھی دیتا ہے کہ کیا راستے بدلنا صرف آپ کو آتا ہے؟ جس پہ نشوہ برہان سے کہتی ہے کہ سر، ہمارا راستہ تو کبھی ایک تھا ہی نہیں جو آپ مجھے راستہ بدلنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ تو برہان ایک دفعہ پھر اپنے دل کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا، نشوہ سے کہتا ہے کہ راستے ایک نہیں تھے تو کیا ہوا، راستے ایک ہو تو سکتے ہیں۔ تو اب ہوگا یہی کہ عمار اور بختیار کو جب پتہ چلے گا کہ ماہین کیس ایک دفعہ پھر ری اوپن ہو چکا ہے، تو پہلے تو بختیار نشوہ پہ ہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ برہان سے کہو اس کیس کو بند کر دے، جبکہ نشوہ اس دفعہ اپنے بختیار تایا کی کوئی بات سننے والی نہیں ہے۔ اس بار اپنے بختیار تایا کو صاف کہہ دے گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے عمار بے قصور ہے تو اس کا فیصلہ بہتر یہی ہے کہ عدالت کو کرنے دیں، اور اگر عمار گناہ گار ہے تو میں کبھی کسی گناہ گار کا ساتھ نہیں دوں گی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا نشوہ عمار کو ایک بہترین انسان بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر برہان کیس جیت جائے گا اور ایٹ دا اینڈ عمار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔